الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی تسبیح و تحلیل بزرگی اس احکم الحاکمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو اس وشو کا رچیتا اور رچناکار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری دل جمعی کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو نبھایا
اس سلسلے کی آخری کڑی اللہ نے ختم کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اس نے محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اسلام سب سے بہتر مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس راستے کو قبول نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام بھی کر دیا، اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس دین اسلام سے راضی اور خوش بھی ہو گیا۔ اسلام جو سلم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی، امن اور چین سکون والا مذہب، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے، ہسٹری کو اپنے سامنے رکھنے سے اس بات کا اچھی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی شانتی کے ساتھ اور کتنے امن اور سکون کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں آپ کو بھری پڑی ہے، بھری ہوئی ملے گی۔ نبی اکرم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس بات پر گواہ ہے۔ اسلام مذہب قبول کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنین سے بہت سے مطالبے کیے ہیں۔ جہاں پر بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، وہاں اللہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے کسی چیز کے پورا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمانوں والو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہاں اللہ نماز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہیں کہا وآتوا الزکاۃ، زکات دو، وہاں زکات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نہیں، یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب کوئی آدمی پکا سچا مومن ہے تو پھر اس کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو؟ اس کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ زکات دو؟
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بھائی ایمانو والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب وہ مومن ہے تو مومن تو اسی کو کہتے ہیں جو نماز کی پابندی بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اسلام کے سارے احکام کو بجا لا رہا ہو، اسی کو تو مومن کہا جاتا ہے. اللہ لفظ مومن کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، آج ہم بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے جمعے آ کر نماز پڑھتے ہوں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کوئی آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن پھر بھی وہ آدمی پوری کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. گوشت کھانے والا ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہاں اللہ انہی سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو نماز پڑھو. مومنوں کو آرڈر نہیں، مومن تو وہ ہوگا ہی جو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا. یہاں کہا ان سے جا رہا ہے جو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو نماز پڑھو. اپنے دعوے میں سچے ہو، ایمان کے دعوے میں تو زکوٰۃ دو. اور اسی کو اللہ نے ایک جگہ اس انداز سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمانو والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہوں، صاحب حکومت ہوں، امیر ہوں، عمرہ ہوں، تم ان کی بھی اطاعت کرو. آگے اللہ نے کیا کہا؟ آئے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور اگر دین کے کسی بھی معاملے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، آمین کا کوئی مسئلہ آ جائے، رفع الیدین کا کوئی مسئلہ آ جائے، تراویح کا کوئی مسئلہ آ جائے، 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں، رفع الیدین کریں یا نہ کریں، 3 طلاق 3 مانی جائے گی یا ایک مجلس کی 3 طلاق 1 مانی جائے گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اس اختلاف کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، اپنے مسجدوں کے ایمان کی طرف نہیں، اپنے مولویوں کی طرف نہیں، اپنے بزرگوں کی طرف نہیں، اپنے پیروں کی طرف نہیں، اپنے ولیوں کی طرف نہیں. اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو، اس اختلاف کو، اس تنازع کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، قرآن اور حدیث کی طرف لے جاؤ. پھر اللہ نے بطور تاکید کے پھر ایک جملہ کہہ دیا، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہوگا تو تم ایسا ہی کرو گے، ورنہ نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات پر ہوگا تو تم اپنے مسئلوں کو، اپنے اختلاف کو، اپنے تنازع کو اللہ اور اس کے رسول سے ہی حل کرو گے، کہیں اور لے جانے کی ضرورت تمہیں پیش نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی زندگی کمپلیٹ ہے اور کسی کے ایک ایک منٹ کے حالات اگر محفوظ ہیں تو وہ ذات گرامی صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی.
تعجب ہے کہ آج ہم اپنے مسئلے وہاں لے جاتے ہیں جن کی جوانی کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، جن کے بڑھاپے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، جن کے بچپنے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. وہ 20 سال کے تھے تو کیا کرتے تھے، 25 سال کے ہوئے تو کیا کرتے تھے، جن کی زندگی کے حالات سے ہم واقف نہیں، آج ہم ان سے اپنے مسئلے حل کراتے ہیں. اور جس ذات گرامی کا ایک ایک منٹ محفوظ ہو، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا لیٹنا، جس کا سونا، جس کا کھانا، جس کا پینا، یہاں تک کہ جس کے پیشاب اور پائخانے میں جانے تک کا ریکارڈ محفوظ ہو، اس ذات گرامی سے آج ہم مسئلہ حل نہیں کراتے. کیوں؟ اعلان یہ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے. فلسفہ تم سمجھ جاؤ، راجنیتک تم سمجھ جاؤ، پالیٹکس تم سمجھ جاؤ، ساری چیزیں تمہاری سمجھ میں آتی ہیں. قرآن جو آسان چیز ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. کہا یہ تو ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے. جب یہی حالت ہوگی ہماری، ہم مسلمان ہو کر ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھ سکتے، اڈوانی جی کیسے سمجھیں گے؟ نریندر مودی کے بیچارے کو کون سمجھائے گا؟ مسلمان نہیں، یہ تو خود ہی نہیں سمجھتا بیچارہ، یہ تمہیں کیا سمجھائے گا؟ یہ پارلیمنٹ میں جا کر بھاشن کیسے دے گا اسلام کے بارے میں؟ یہ تو قرآن خود نہیں سمجھتا. مسجدوں میں بیچارے کو فضائل اعمال پڑھنے کے لیے ملتی ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں. کیوں نہیں سمجھتے؟ ڈائریکٹ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں. بخاری شریف کی حدیث کہو کہ اس کو پڑھ کے سناؤ، پیش کرو، وہ بھی نہیں سنائیں گے. کیوں؟ بخاری کی حدیث پڑھیں گے، جاہل پوچھیں گے اس میں تو رفع الیدین کی حدیث آتی ہے، پھر تم کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ آمین زور سے بولنے کا ذکر آتا ہے، پھر تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ کہنے لگے حدیث کا سمجھنا بھی میرے بس کی بات نہیں. آپ ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھو، صاحب اس میں بھی مسائل نہیں ہے، فضائل. ہمارے اٹاوا میں ایک جماعت آئی تھی، بہت رو رو کے بیچارے تقریر کر رہے تھے، اور اس میں یہ جملہ کہہ رہے تھے، لوگوں کو مسائل کی طرف مت لے جاؤ، فضائل سے جوڑو. آگے انہوں نے ایک جملہ بڑا عجیب کہا، لوگوں کو مسائل کی طرف لے جاؤ گے امت ٹوٹے گی، فضائل کی طرف لے جاؤ گے تو امت جڑ جائے گی. میں نے کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بٹھایا اور میں نے کہا کہ مسائل کی طرف امت کو لے جائیں گے تو امت ٹوٹے گی نہیں. اماموں کے طور و طریقے کی طرف اگر ہم امت کو لے کے گئے تو امت ٹوٹے گی. محمد رسول اللہ کی شریعت سے مسئلوں کو حل کرائیں گے تو امت جڑے گی، ٹوٹے گی نہیں. اپنے مسائل کو ہم کہیں اور نہ لے جائیں. حل کرانا ہو تو سپریم کورٹ کی شکل میں اللہ نے محمد رسول اللہ کی عدالت دی ہے. فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لے جاؤ، پلٹ دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، امیر المومنین، میری بیوی جب آئی تھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، آئی تھی طواف زیارت تو کر لیا، جب اب رخصت ہونے لگے ہم جا رہے ہیں تو طواف رخصتی سے پہلے وہ حائضہ ہو گئی، اس کو حیض شروع ہو گیا. مسئلہ بتائیے امیر المومنین، کیا میں اپنی بیوی کو روک لوں جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے اور طواف رخصت کر کے وہ یہاں سے جائے، یا میں جا سکتا ہوں؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ نہیں، طواف رخصت ضروری ہے اور اپنی بیوی کو روک لو اور طواف رخصت جب کر لے تب جائے، تب تک روک لو. تو اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو روک لو، طواف رخصت جب تک نہ کر لے، رخصتی والا طواف نہ کر لے، اس کو جانے کا آرڈر نہیں،
اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر طواف زیارت کر لیتی ہے اور طواف رخصت کرنے سے پہلے اگر اس کو حیض شروع ہو جاتا ہے، مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ عورت طواف رخصتی کے بغیر جا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس وقت تک وہ رکے۔ اے امیر المومنین، آپ نے کہہ دیا کہ روک لو، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ طواف رخصت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی جا سکتی ہے اگر وہ حائضہ ہو جائے تو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے کمر سے کوڑا نکالا اور درے کو چلاتے ہوئے کہا کہ الا ملون، اے کم بخت، اے ملون، اے مردود، جب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے کو جانتا تھا تو پھر تو نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا عمر کی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے؟ کیا عمر فاروق کی عاقبت برباد کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو باہر سے آیا ہوا نہ ہوتا تو میں تیری چمڑی ادھیڑ دیتا، میں تیری کھال ادھیڑ دیتا۔ جب نبی اکرم کے اس مسئلے کو تو جانتا ہے تو جا اپنی بیوی کو بتا دے، اور بغیر طواف رخصت کے جا سکتی ہے تیری بیوی۔ رجوع کر لیا اپنے مسئلے کو۔ کیوں؟ جب محمد رسول اللہ کا حکم آ گیا، آپ کا فرمان آ گیا، سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، تو ہائی کورٹ کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو گیا تو ہائی کورٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلے کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں۔ میرے امام نے کہا ہوگا تو مانیں گے، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے مسند احمد ابن حنبل کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بار چاشت کی نماز مسجد نبوی میں کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے اور حضرت عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ ابن عمر، یہ جماعت چاشت کی نفلی نماز کی جماعت ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے چاشت